जहाँ तक आपने सियासत से दिलचस्पी का कहा, तो जो सियासत है ना, वो कभी मैंने ज़िंदगी में की ही नहीं। मैंने ताल्लुक निभाया है। नहीं, वैसा तो लगता है कि आप पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं जब इलेक्शन बिल्कुल करता हूँ। उनके जलसे भी होते हैं। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि मैंने बजाते खुद सियासत नहीं की, मैंने ताल्लुक निभाया है। मेरा मलक कुर्ब नौल के साथ ताल्लुक था, उसका इलेक्शन मैंने अपना इलेक्शन समझ के लड़ा। मेरा ताल्लुक शिंजा कर लड़ता रहा हूँ। सरदार वाजिद डोगर मेरे भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और सरदार मनसब MNA थे और सरदार वाजिद MPA थे। वो मेरे पास इधर आते थे, मैं उनके पास जाता था। तो मैंने इलेक्शन कैंपेन मोगलों के साथ भी की है। मैंने मां सवाए एहसन रजा खां के, ऐसी वजह उनके क्या है नहीं मतलब इससे वैसे ये तो नहीं शो होता कि आप बरादरी या कोई खास धड़े को नहीं, सपोर्ट करते ऐसी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा मजाज नहीं उनसे मिला। उसकी वजह कोई खास वो थाना कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं, नहीं? तो आपको लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो जो कर रहे कम करते हैं। देखे ना, अभी हमारे बिजली सरदार आसफ अहमद अली ने हमें दी, इतनी अजीम शख्सियत, कमाल, खुदा की कसम। जब वो MNA थे ना, उन्होंने एक टके के रवादार कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। मैं उनका मतलब इतना बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे एक घर के ऊपर 50 का ट्रांसफार्मर और ये हमें उन्होंने मतलब दिया। सरदार आसफ अहमद अली, उनका भाई सरदार फारूक, सरदार नादर, सरदार हारून, ये मुख्तलिफ जगहों पे बैठते थे। एक मंडी उस्मान वाले में बैठा है, तो एक अंगनपुर में बैठा है, तो एक लाहौर बैठा है। तो इन्होंने इन्होंने एक फैसला गलत किया कि 1.5 साल पहले उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। हाँ जी। और PTI के साथ शामिल हो गए, और उसका उन्हें नुकसान, बहुत तारीखी नुकसान हुआ। उनकी विरासत की सियासत ख़त्म हो गई और आज तक उनको वो मौका नहीं मिल रहा। सरदार आसफ अहमद अली अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उनकी भी मैंने इलेक्शन कैंपेन की। फिर इधर इफ्तिखार यानी कि मेरा बात करने का मतलब है कि मैंने अच्छे लोगों जिनके साथ मेरा ताल्लुक था, उनकी इलेक्शन कैंपेन मैंने किसी लालच की बुनियाद, आज तक मैंने कभी किसी सियासी से काम नहीं करवाया। सही है। और जहां तक बात है सरदार कर्नल हाशिम डोगर साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं। हमें उन्होंने यहाँ डेरे तक सोलंग भी दिया। उनका इलेक्शन तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो लड़ा वो मैंने अपना समझ के लड़ा। और अल्लाह के हुक्म से आप पूछ लेना सरदार जवेद आशिक से, कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर से, मेरे शिकवे उनसे होंगे, वो अपनी जगह पे। लेकिन उन दोनों भाइयों जितना मैंने अकेले ने कैंपेन किया नहीं, वो तो हमें कैंपेन के दिनों में काफी नजर भी आया, आपने बड़े बहुत। जलसों में शिरकत भी की। बाखुदा उनके साथ मैं उनके पूरे इलेक्शन में अटेंड करता था। सरदार जवेद आशिक को उधर उसको छोड़ा और जाकर कर्नल हाशिम को अटेंड किया। सिर्फ एक बात पे, मुझे एक बात, रात को 2 बजे कर्नल साहब का फोन आया, तो उसने मुझे एक बात की। उस बात का कर्नल साहब को पता है या मुझे पता है, मैंने उसका पैरा दिया। अगर वो समझे, बस कुछ बातें होती है ना कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई मतलब, लेकिन कहीं उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि शायद अगर मैं सोचूं कि अगर वो रात को 2 बजे आपको कॉल आ रही है कोई बरादरी की, वो कहते पंजाबी में, कोई पान तो नहीं बज गई आपको कोई ऐसा बस आप कुछ समझ सकते हैं जी बात। बिल्कुल ऐसे नहीं। तो अगर देखा जाए तो जिस वक्त उन्होंने मुझे कॉल किया तो हमारे ये 15 देहात उनसे अलहदा हो चुके थे और वो मलिक मजहर रशीद के साथ जा चुके थे। तो मैंने ऐसे वक्त में, जब मलिक मजहर रशीद इधर आया, हमारी सारी बरादरी थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप आए इधर। तो सियासत में कुछ गिले शिकवे होते हैं, वो मैंने बिल्कुल किए। ऐसे ही। लेकिन मुझे आज भी उसका नुकसान हो रहा है। मलिक साहबान आज हुकूमत में है, मैं रगड़े बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर मैं उस दिन मजहर साहब के साथ चला जाता, तो आज जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मेरे साथ हो रही है, पुलिस छापे बिला वजह मेरे ऊपर मार रही है, तो वो ना होते, बिल्कुल वो ना होते। नहीं, आपको अगर लगता है आज मैं ये कहूँ कर्नल साहब से कि कर्नल साहब देखें,
اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ واپس آتا تو آج میرے اوپر ریٹ نہ ہوتے. آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی یہ چھاپے پچھلے دن بڑا یہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے تو ٹوٹل آپ کو یہی ہے خدشہ کہ یہ پولیٹیکل وکٹم سر وہ لے کر کیا گئے ہیں؟ میری 6 گنے لے کر گئے ہیں, میرے 6 کے 6 لائسنس ہیں. حالانکہ دشمنی دار لوگوں کے پاس سارے لائسنس نہیں ہوتے. ڈی پی او کے پاس ہم گئے ہیں, اس نے مجھے کہا آپ کے 6 ویپن ہیں, ایک کلاشنکوف ہے, 223 بور ہے, 12 بور ہے, 44 بور ہے اور 9mm پسٹل ہے. جتنے بھی ویپن تھے جو وہاں یہاں سے لے کر گئے, اس نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس سارے لائسنس ہیں؟ میں نے کہا سر میرے. اس نے مجھ سے لیے لائسنس, پھر اس نے ان کو موبائل پہ وہ آن لائن چیک کیا تو میرے سارے لائسنس ٹھیک تھے. تو اور میں نہ چور ہوں, نہ ڈاکو ہوں, نہ لٹیرا ہوں, الحمدللہ میرا کوئی پولیس ریکارڈ ایسا نہیں ہے. تو پھر میرے اوپر ریٹ ہونے کی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں نا. مطلب میری گاڑی, بھائی عباس دیکھیں وہ مطلب ایک مذہبی بندہ ہے, تو وہ اس کو جب پتا چلا کہ ریٹ ہو رہا ہے اس نے گاڑی پکائی, ادھر آیا, وہ اس کو بھی انہوں نے پکڑا, ساتھ میں گاڑی بھی پراڈو لے گئے. تو یہ وکٹمائزیشن ہی ہے. وکٹمائزیشن یہ نہیں ہوتی کہ کوئی سیدھا آ کے مجھے فائر مار دے گا. وکٹمائزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایس ایچ او کو کہا کہ ادھر ذرا رگڑا لگا کے رکھو. یہی ہوتا ہے بھائی. نہیں, یہ ان کے جو گلے ہیں بلکہ یہ بالکل جائز ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ہمارے ذمہ دار گھرانے کے ہاں اس میں احسن رضا خان بھی انوالو ہے. جو اگر یہ بات آپ کر رہے ہیں تو دیکھیں میں کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں نا, صحیح ہے, بالکل آپ کا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے. آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے اوپر اگر کوئی تھرو تھانا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو یو کین بلیم دیم, مطلب کوئی نو پرابلم. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی سیاست کا ایک حسن ہے. لیکن مجھے جہاں تک میں اس چیز کی بڑی پرزور اور میں خود بھی اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ کیونکہ سردار صاحب کی پوری فیملی کے ساتھ ایک ہمارا بڑا خاص تعلق ہے. جی بالکل. تو یہ جو میں انٹرویو کر رہا ہوں اس میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان بائسڈ انٹرویو کروں, لیکن میرا ان کے ساتھ ایک پرسنلی ایموشنلی اور ہمارا ایک فیملی کے بڑے ٹرمز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بڑی ایک اٹیچمنٹ ہے. ہاں جی, بہت پرانے. تو اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ جو پولیس کی ریٹ ہوئی ہے, اگر انہوں نے کسی کی مقبری پہ کی ہے جو سیاست بیچ میں انوالو ہوئی ہے تو ایسا نہیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, اگر ان کو میرے خلاف کوئی کمپلین تھی مجھے تھانے بلا لیتے. یہ بالکل ایسا یہاں سے کوئی اشتہاری لے کر گئے ہیں, گنے تو میری لائسنسی ہیں جی, تو انہوں نے دروازے توڑے, انہوں نے گھر توڑا, انہوں نے لاک توڑے, انہوں نے ایک ایک کمرے کی تلاشی لی. ہم تو شادی پہ گئے ہوئے تھے نا, بائی چانس. آپ یہاں پہ موجود نہیں؟ نہیں, ہمارا فیملی کوئی ممبر, میری والدہ محترمہ گھر میں تھی اور ایک ملازم گھر میں تھا, تو اس کے علاوہ انہوں نے کیا لیا ادھر سے؟ بالکل ایسے. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ سر, یہ ہمارا حلقہ جو ہے یہ سردار حسن اختر کا عادی ہے, سردار حسن اختر موکل کا. تو یہاں پر ابھی بھی ہمارے کرنل صاحب کہتے ہیں میرٹ. یہاں پر تھانہ کلچر چلتا ہے, اور جو تھانے میں ترگڑا ہے, کچہری میں ترگڑا ہے, اس کی سیاستی ترگڑی ہے. یہ میں آپ کو بائی گارڈ کہہ رہا ہوں کہ کرنل صاحب نے بڑی کوشش کی. انہوں نے ان کے اگینسٹ تھے نا میو راجپوت برادری, تو ایک پرچہ بھی اس نے ان کے اوپر نہیں کروایا. آج وہ تو کروا رہے ہیں. تو کرنل صاحب نے میرٹ سے ہٹ کے کام بھی نہیں کیا, تو ہرے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے تھانہ کلچر نہیں کیا. انہیں کرنا چاہیے تھا یا سیاست چھوڑ دیں. نہیں دیکھیں, تھانہ کلچر میرے خیال میں نہیں, وہ اچھی بات ہے ان کی, لیکن میں کہہ رہا ہوں پھر سیاست چھوڑ دیں. ہاں نہیں, یہ تو ہے, لیکن ہماری جو علاقے کی ملک برادران تھانہ کلچر, رانا حیات, رانا سکندر, رانا اقبال, رانا اسحاق, سب تھانہ کلچر. نہیں, وہ آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں, سیاسی شعور کو بھی سمجھتے ہیں, میرے سے زیادہ آپ کا ایک تجربہ بھی ہے. سر غلط کی سپورٹ نہ کریں. بالکل ایسے میں کہتا ہوں جو میرے ساتھ وکٹمائزیشن ہوئی ہے, ہاں جی, پولیس پرائیویٹ بندے لے کے, کوئی 70-80 بندہ لے کر انہوں نے میرے گھر کے اوپر دعویٰ بولا ہے. کوئی پوچھے گا اس ایس ایچ او سے, اسلم پٹی سے, کہ تم نے یہ زیادتی کیوں کی ہے؟ اچھا, لیکن الزام لگانا آسان ہے, اس کو ثابت کرنا مشکل ہے.
اس کے خلاف کوئی جو مطلب جنہوں نے ریٹ نہیں کیا جی. جب اس کے خلاف پولیس کے خلاف سر ہمارا جو یہ معاشرہ ہے نا انفارچونیٹلی اگر پولیس کے خلاف درخواست ہے تو اس کو سن بھی پولیس ہی رہی ہے. کیا کریں. یہ تو ہے مطلب سسٹم کو وہ اس طرح سے. تو انکوائری لگ گئی تھی. ایس پی مجاہد تھے عمر صاحب. تو اسی دن اس نے میرے بھائیوں کو کہا کہ مہربانی کریں. تو میرے ابھی ویپن اس نے وہ لیبارٹری گئے ہوئے ہیں تو اس نے ان کو قانونی پیچیدگیاں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ اب لیبارٹری سے واپس ہی نہیں آئے. لائسنس میرے ہاتھ میں ہے. دشمنی دار میں بندہ ہوں. ویپن کیری کرنا میری مجبوری ہے. میرے 6 کے 6 ویپن وہ لے گئے. اب آگے سے ادھار مانگ کے میں نے ویپن لیے ہوئے ہیں. کتنی زیادتی کی بات. اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہماری ہمیشہ خواہش ہے اور دعا بھی ہے آپ کے لیے کہ ہمارے علاقے میں امن رہے ہمیشہ. ہمارے گھروں میں امن رہے اور ہم اپنے علاقے کی بہتری کے لیے ہمیشہ سرگرم رہیں. سردار صاحب آخر میں میرا ایک سوال ہے. آپ ہمارے